بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے ایک تاجر اور ایک جن کا۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کے بیوی بچے بھی تھے اور اس کی ایک ماں بھی تھی۔ ان کا گھرانہ بہت خوشحال تھا، سب پیار و محبت سے رہتے تھے۔ تاجر کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر دور دور جانا پڑتا تھا۔ اسی طرح گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ تاجر اپنے کام میں انتہائی ایماندار تھا، کسی قسم کی دو نمبری نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ اسے اللہ اور آخرت کا خوف تھا۔ تاجر کی بہت خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کرا دے۔ ایک دن تاجر کو کام کے سلسلے میں ہی شہر سے باہر جانا تھا۔ رخصت ہوتے وقت بیٹی نے ایک ٹوکری میں باپ کو کچھ کھجوریں دیں اور کہا کہ راستہ لمبا ہے، جب آپ کا دل کرے یہ کھا لیجیے گا۔ باپ نے بیٹی کو پیار کیا اور سفر پر نکل گیا۔ منزل تک پہنچ کر اس نے انصاف کے ساتھ لین دین کیا اور واپس اپنے شہر میں بیچنے کے لیے کچھ سامان خرید کر اپنے اونٹ پر لاد دیا۔ تاجر کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ واپسی میں کچھ خراب صورتحال کی وجہ سے انہیں کسی دوسرے راستے کو منتخب کرنا پڑا۔ وہ راستہ صحرا سے ہو کر جاتا تھا۔ وہ لوگ صحرا میں جب چلتے چلتے تھک گئے تو آرام کی نیت سے رک گئے۔ تاجر کو بہت پیاس لگی کہ اچانک اسے تھوڑی ہی دور ایک پانی کا کنواں نظر آیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کنویں پر چلا گیا۔ پانی پی کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ گیا۔ بیٹی کی دی ہوئی کھجوریں نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ وہ کھجور کھا کر اس کی گھٹلی واپس ٹوکری میں رکھ دیتا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ اس نے کھجور کی گھٹلی زور سے کنویں میں پھینک دی۔ اس نے دیکھا کہ گھٹلی پھینکتے ہی کنویں کا پانی سرخ ہو گیا ہے۔ تاجر کے لیے یہ منظر بہت عجیب تھا، اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے وقت اس نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا۔ چند ہی لوگ ایک بچے کا جنازہ اٹھائے جا رہے تھے۔ صحرا میں جنازے کا منظر دیکھ کر تاجر تھوڑا اور تعجب میں چلا گیا، لیکن اس نے اس جنازے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور جنازے میں شامل ہو گیا۔ جس جگہ جنازہ رکا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس جنازے میں شامل ہو چکے تھے۔ پہلے تو بہت کم لوگ تھے، اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ اس نے سر جھٹک کر نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کا والد بولا، آج ایک آدم ذات کی کھجور کی گٹلی لگنے سے میرا بچہ مر گیا۔ وہ کنویں میں اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھا تھا۔ یہ سنتے ہی تاجر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اچانک وہاں سارے لوگ غائب ہو گئے۔ صرف ایک شخص رہ گیا اور وہ شخص تاجر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص تاجر کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں ایک جن ہوں اور تمہاری کھجور کی گھٹلی کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا۔ اب مجھے قصاص چاہیے، یعنی اب میں تمہارے بچے کو قتل کروں گا۔ جن کی بات سن کر تاجر بہت ڈر گیا اور رونے لگ گیا اور جن کو کہا، جو ہوا غلطی سے ہوا، اسے وہاں اس کا خاندان نظر نہیں آیا تھا۔ جن نے کہا، یہ تو قدرت میں ہے کہ تمہاری نظر ہمیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن تمہیں احتیاط تو کرنی چاہیے تھی نا۔ تاجر نے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کے بدلے اسے قتل کر دے۔ جن نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا تھا کہ تاجر نے روک دیا اور کہا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، سو مجھے 40 دن کی مہلت دے دو، میں 40 دن کے بعد تمہیں یہیں ملوں گا۔ جن نے کہا کہ میں کیوں کر تمہارا یقین کروں؟ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ جن مان گیا اور تاجر اپنے شہر واپس آ گیا۔
اس نے سب لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دی۔ گھر پہنچا تو اپنے بیوی بچوں اور ماں سے بہت رو کر ملا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان بھی ہوئے کہ سفر پر تو تاجر پہلے بھی جاتا تھا، لیکن اس دفعہ تو ایسے مل رہا ہے جیسے ہم سے بچھڑنے والا ہے۔ لیکن تاجر نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ایک دن تاجر بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک اللہ والے اسے نظر آئے۔ وہ اس درویش کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ درویش نے اسے کہا کہ موت تو برحق ہے، ہر کسی کو اس کا مزہ چکھنا ہے، ضروری یہ ہے کہ تم اپنے خالق کے پاس کیا لے کر جاتے ہو۔ تم پریشان نہ ہو، بس اپنی ضرورت کا سامان تیار رکھو اور اس سے ملنے کے لیے تیار رہو۔ تاجر نے پوچھا کہ وہ کیا سامان تیار کرے؟ درویش نے کہا اپنے اچھے اعمال تیار کر کے رکھو، لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا دو، جس جس کو تمہاری ضرورت ہے ان کی ضروریات پوری کرو، پہلے اپنے گھر والوں کی، پھر رشتہ داروں کی، اور پھر یتیموں اور غریبوں کی، اور خیرات کرو، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو اور ان کی عزت کرو۔ بس یہی سب چاہیے ہوگا وہاں، اور یہ سب اپنے گھر والوں سے نہ چھپاؤ، ان کو جا کر سب بتا دو کہ تمہیں جانا ہے۔ درویش کی باتیں سن کر تاجر گھر واپس آ گیا، اپنے ساتھ ہوا سارا معاملہ اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ گھر والوں نے اسے رکنے کا کہا کہ وہ اس جن کے پاس نہ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر آیا ہوں، میں یہ قسم نہیں توڑ سکتا۔ اور پھر سب سے مل کر وہ واپس جن کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاجر پورے 40ویں دن جن کے پاس اسی جگہ پہنچ گیا۔ اچانک جن اس کے سامنے حاضر ہوا۔ تاجر نے کہا تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے 40 دن کا وقت دیا، میں نے لوگوں کی امانتیں لوٹا دی ہیں اور اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی ہے، اس کے علاوہ میں آخرت کا ضروری سامان بھی سمیٹنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ جن نے کہا تم چاہتے تو بھاگ بھی سکتے تھے، میں نے تمہیں 40 دن کی مہلت دی، تم چاہتے تو کبھی واپس نہ آتے، میں نے اپنے رب کی قسم کھائی تھی، بھلا میں وہ قسم کیسے توڑ سکتا تھا؟ جن نے کہا اے بندے، جس رب کا تو اتنا فرما بردار ہے وہ میرا بھی رب ہے، جا میں تجھے اپنے بچے کا قتل معاف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ جن غائب ہو گیا۔ تاجر واپس اپنے گھر چلا گیا اور گھر والوں سے ملا۔ سب گھر والے اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔